اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اپنے دوست احباب سے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ آج جس بیماری کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہیضہ یا کالرا۔ ہیضہ ہوتا کیا ہے؟ ہیضے میں اکثر مریض کو قے اور دست آنے شروع ہوتے ہیں۔ شروع میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پھر قے آنی شروع ہوتی ہے اور دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دست میں شروع میں تو کچھ فضلہ جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے، فضلہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بالکل چاولوں کی پیچ کی طرح سفید جو ہے مواد وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیٹ کے عضلات میں اور ہاتھوں میں جو ہے وہ تشنج سا بنتا ہے، اور نہایت کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دستوں کی شکل میں جو ہے وہ چاولوں کے پیچ کی طرح جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ شروع رہتے ہیں۔ اس کو حکماء حضرات نے یا حکمت نے اس کے 3 سٹیپس یا 3 درجات میں ان کو تقسیم کر دیا ہے حکماء نے۔ پہلے درجے میں اسی طرح دست آتے ہیں، قے آتی ہے، اور وہ پہلے مواد خارج ہوتا ہے، بعد میں فضلہ خارج ہوتا ہے، اس کے بعد چاولوں کے پیچ کی طرح جو ہے وہ مواد خارج ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تشنج پڑتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں تشنج ہوتا ہے، پیٹ کے پٹھوں میں تشنج ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور مریض جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 سے 12 گھنٹے تک رہتا ہے، جس میں کیفیت وہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی وہ پیچ جو ہے وہ خارج ہوتی رہتی ہے، پانی پیچ کی طرح پانی خارج ہوتا رہتا ہے، اور ہاتھوں اور پیٹ کے پٹھوں میں جو ہے وہ تشنج وغیرہ شروع رہتا ہے۔ مریض نڈھال اور کمزور ہو جاتا ہے، اور جسم سرد ہو جاتا ہے، جسم جو ہے وہ تقریباً پورا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے درجے میں مریض سرد ہو جاتا ہے اور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نبض جو ہے بالکل اس کی ڈوب جاتی ہے، نہایت کمزور، اس کی آواز جو ہے اس کی بالکل آواز اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس آواز کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور مریض جو ہے اکثر اسی حالت میں کمزور، اور دست وغیرہ بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے درجے میں دست بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر کچھ رہتا ہی نہیں ہے، نہ دست آتا ہے، نہ قے آتی ہے، نہ اندر کچھ رہتا ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، آنکھیں دھس جاتی ہیں، اور چہرے پہ ایک چہرہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح سکرات کے وقت یا مرنے کے وقت جس طرح مریض کا ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اکثر مریض مر بھی جاتے ہیں۔ اسی کیفیت میں مریض جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے سب سے پہلے حکماء حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ دلیری کے ساتھ ایسے مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر آپ متذبذب ہوں گے تو مریض ہاتھوں سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے فاصل مادے جو ہوتے ہیں ان کو نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ حکماء ہی جان سکتے ہیں، عام آدمی تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کیفیت میں فوراً معالج کے پاس لے کر جائے۔ اگر وہ خود اپنے ٹوٹکے وغیرہ شروع کریں گے تو مریض جو ہے اللہ معاف کرے وہ اس کا ایک جانی نقصان کر بیٹھیں گے آپ۔ تو اس کا علاج جو ہے حکماء حضرات کو دلیری سے کرنا چاہیے۔ پہلے جو ہے اگر زہریلے مادے اندر ہیں تو ان کو صاف کر دیں۔ صاف کیسے کریں گے؟ قے کرا کے صاف کر سکتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان سے صاف کر کے پھر اس کے وامٹنگ جو ہے قے جو ہے وہ بھی بند کر دیں گے، اور اس کی دست بھی بند کر دیں گے۔ اگر شروع سے آپ بند کریں گے تو زہریلے مادے اگر اندر رہ گئے تو اس کے لیے اور خطرناک ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے جو تیسرا درجہ ہے اس میں اس کے بعد غشی اور غنودگی، اور اس کے بعد جو ہے نبض بالکل ہوتی نہیں ہے، یہ دوسرے درجے میں تھی۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا درجہ بھی آتا ہے۔ اگر مریض اس میں بچ جاتا ہے
تو تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ نبض چلنی شروع ہو جاتی ہے اور مریض صحت کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہو جاتا ہے، چلنی شروع ہو جاتی ہے، بخار زیادہ ہو جاتا ہے۔ بخار کی وجہ سے بعض اوقات یہ الگ بات ہے کہ بخار کی وجہ سے مریض ہشی میں چلا جاتا ہے، اور اکثر اسی ہشی میں مریض مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس بخار کی وجہ سے یا اس ہشی کی وجہ سے مریض اسی ہشی میں بعض اوقات اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے فاسد مادے نکال دیے جائیں، زہریلے مادے اس کے نکال دیے جائیں، اس کے دست جو ہیں ان کو روک دیا جائے، اس کی کیے کو روک دیا جائے، اور اس کا پانی جسم کا پورا کر دیا جائے، تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اکثر ایک ٹوٹکا میں بھی آپ کو بتا دوں، اس فاسد مادے نکالنے کے بعد ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ سونڈ جو ہے، سونٹ جو ہوتی ہے، اس کو یہ ادرک خشک جب ہوتی ہے تو اس کو سونٹ کہتے ہیں، تو 1 تولہ اس کا سونٹ کا لے کے اس کو گلاس میں ڈال کے اوپر سوڈا واٹر ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور وہ مریض کو پلا دیں، تو اس سے بھی کافی بہتری ہو جاتی ہے۔ باقی قے روکنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بتایا تھا، ایک قہوہ بتایا تھا، جب وہ فاسد مادہ نکال لیں تو اس کے بعد پودینہ، چھوٹی الائچی، موٹی الائچی، اور چونکہ یہ اعصابی مرض ہوتی ہے، ہیضہ جو ہوتا ہے اعصابی مرض ہوتی ہے، تو اکثر عضلاتی چیزیں اس میں، دار چینی کا ٹکڑا بھی ڈال دیں، لونگ کا ٹکڑا بھی ڈال دیں، اور مطلب لونگ 1-2 لونگ بھی ڈال دیں، پودینہ بھی ڈال دیں، سبز پتی بھی تھوڑی سی ڈال دیں، تو اور الائچی خرد بھی ڈال دیں۔ یہ ڈال کے آپ قہوہ بنا کے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے نیم گرم مطلب ہو تو وہ آہستہ آہستہ سپ کر کے اس طرح پلائیں کہ قطرہ قطرہ جائے، کیونکہ اگر زیادہ وامٹنگ ہوگی تو پھر وہ پہلے اتنا کمزور ہوا پڑا ہوتا ہے تو اسی سے بھی اس کو خطرہ ہوتا ہے جانے کا، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں تو اس سے قے جو ہے وہ رک جائے گی۔ پھر اینٹی ڈائریا چیزیں جو ہیں، ڈائریا پاؤڈر، یہ کبھی میں اگلی ویڈیو میں ڈائریا پاؤڈر کا نسخہ بھی بتاؤں گا، تو ہمارا ایک ڈائریا پاؤڈر ہے، میرے والد صاحب کا نسخہ تھا، بہت زبردست نسخہ تھا، جس کی 1-2 خوراک سے دست جو ہے وہ رک جاتے ہیں، تو وہ بنا کے دیں، مطلب اس کا نسخہ انشاءاللہ میں آگے کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا ڈائریا کا، تو اس کے کیپسول بھر کے ایک کیپسول وہ دیں، اور مریض کے جسم کا پانی جو ہے اس کو پورا کر دیں، بس مریض ٹھیک ہوگا۔ تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔